السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدندہ براڈ قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ صاحبو، آج جن پہلوؤں کے اوپر بات کرنی ہے اس میں آزاد کشمیر کے انتخابات، نون لیگ کا اس سلسلے میں اہم بیان، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج، سب سے بڑی بات کہ کیا انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تاخیر ہونے کی وجوہات کیا ہوں گی، عمران خان کی رہائی تحریک انصاف متحرک ہو چکی ہے، اس کے ساتھ ایران کے نئے مطالبات کس نوعیت کے ہیں، پاکستان میں 150 فیکٹریاں ملیں بند ہو چکی ہیں، ان سمیت آج کی جو دیگر اہم خبریں ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم صاحبو آزاد کشمیر کے اندر 25 جولائی کو ٹھیک تقریباً 2 ماہ کے بعد جو انتخابات ہونے ہیں اس سلسلے میں بات کریں گے، چونکہ چہ مگئیاں ہو رہی ہیں اور ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ووٹر فہرستیں جو لسٹیں ہیں وہ غلط ہیں، دوسری جانب جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا 12 مہاجرین کی سیٹوں کا جو معاملہ ہے وہ زیر بحث ہے، ساتھ میں انہوں نے 9 جون کو بڑے پیمانے کے اوپر احتجاج کرنا ہے اور پھر الیکشن نے بھی ہونا ہے۔ میں سب سے پہلے ایک چیز کنفرم کر دوں آپ کو، جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق آزاد کشمیر کے اندر انتخابات ہوں گے، ہر 2 صورت میں ہوں گے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو احتجاج کا معاملہ ہے یہ 12 مہاجرین کی سیٹوں کا مسئلہ ہے۔ یقیناً جب نئے انتخابات ہوں گے، نئی حکومت آئے گی، تو اس حکومت کے آنے کے بعد جو نیا سیٹ اپ ہوگا اس کے ساتھ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں جو اب تک سارے نہیں مانے گئے، اس کے اوپر نئی حکومت بات کرے گی۔ تاہم موجودہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو مطالبہ ہے 12 مہاجرین کی سیٹوں کا، اسے انتخابات سے قبل حل کیا جائے، اور پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ 7-8 ماہ جو انتخابات ہیں ان کو آگے لے جایا جائے۔ صاحبو، اس سلسلے میں آزاد کشمیر کے اندر ہونے والے انتخابات کے بارے میں مسلم لیگ نون نے رانا ثناءاللہ صاحب نے جو بیان دیا، اس کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ ہر 2 صورت میں آزاد کشمیر کے مقررہ وقت کے اوپر ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اس وقت پہلے بیرسٹر سلطان محمود چودھری صدر آزاد کشمیر تھے جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، تو 30 دنوں کے اندر آئینی اور قانونی اعتبار سے نئے صدر کا انتخاب کرنا تھا۔ اس وقت لطیف اکبر صاحب جو ہیں وہ اسپیکر اسمبلی بھی ہیں اور وہ قائم کے وزیر صدر ریاست نہیں بلکہ فلی لوڈڈ تمام اختیارات کے ساتھ صدر آزاد کشمیر ہیں، جو کہ آئینی اعتبار سے وہ 2 عہدے نہیں رکھ سکتے۔ جب صدر کا الیکشن نہیں ہوا تو یہ ایک آئینی مسئلہ تھا، یہ غیر قانونی کام ہے، اور غیر قانونی طریقے سے ایک طرح سے لطیف اکبر صاحب صدر ہیں، اور انتخابات بھی اگر نہیں ہوتے تو اس کی آئینی اور قانونی حیثیت بھی ایسے ہی ہے کہ اگر آپ ایک بار وائلیٹ کر دیں گے تو پھر جو چیزیں ہیں ہو سکتا ہے طول پکڑ جائیں۔ تاہم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج اللہ کرے پرامن طریقے سے ہو جائے، وہ اپنے مطالبات سامنے رکھیں، لیکن میری تجویز ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو انتخابات کروانے کے اوپر زور دینا چاہیے۔ جو بھی پارٹی الیکشن جیتے، برسر اقتدار آئے، ان کے ساتھ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھیں۔ اس میں وکلا بھی ہیں، اس میں خواجہ میران، شوکت نواز میر صاحب، عمیر نذیر گیلانی اور دیگر لوگ ہیں، تو وہ آپس میں مل بیٹھیں اور یہ طے کر لیں کہ جو نئی حکومت آئے گی جس بھی پارٹی کی ہوگی اس کے ساتھ ہم چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ باصر و دیگر احتجاج کی روشنی میں اگر کوئی بڑا جانی مالی نقصان ہوا، وہ انتخابات کے اوپر چیزیں اثر انداز ہوئیں تو پھر حالات ٹھیک نہیں ہوں گی۔ ابھی جو ایک پرنسپل کو گولیاں ماری گئیں، اس کے اوپر زی نیوز جو ہے وہ بھارت کی وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ پلوامہ اٹیک میں نوجوان جو تھا وہ ملوث تھا، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ CMH میں زیر علاج ہیں۔ تو اس کے اوپر میں اگلا جو ویلاگ ہوگا آج ہی اس کے اندر بڑی تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ جو پرنسپل نوجوان کو گولیاں ماری گئیں اس کے اوپر بھارت کیوں خوش ہے اور وہ اس کے اوپر پلوامہ اٹیک کے حوالے سے چیزیں کیوں کر رہے ہیں۔ آپ صاحبو بتائیے، آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگوں، کہ کیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جو مطالبات ہیں اس کے سلسلے میں احتجاج کرتے ہوئے ابھی سے یہ ساری چیزیں 9 جون کو کرنی چاہیے، یا پھر انتخابات ہو جائیں تو اس کے بعد جو نیا سیٹ اپ آئے ان کے ساتھ ان کو چیزیں کرنی چاہیے؟ تو تاہم خبر یہ ہے اس سارے عمل کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ آزاد کشمیر کے اندر انتخابات بر وقت ہو جائیں گے اور ووٹر فہرستوں کو بھی درست کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ موجودہ نئی بننے والی ووٹر فہرستیں جو کہ خراب ہیں، وہ خراب ہوئی نہیں کی گئیں، تو یہ ٹھیک نہ بھی ہوئیں تو اس کو جواز بنا کے انتخابات کو ملتوی کرنا درست نہیں ہوگا۔ اس کا حل یہ ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، بھلے 4 سال کا عرصہ ہو گیا، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے
ان پرانی ووٹر فہرستوں کے اوپر جو بلدیاتی الیکشن میں تھیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ چیزیں کروا لیں۔ صاحب عمران خان کی رہائی کے حوالے سے گزشتہ روز بھی اڈیالہ جیل کے باہر آپ نے دیکھا 2 دن پہلے کس طرح کی صورتحال تھی، احتجاج ہوا، لوگوں کو گولیاں ماری گئیں، پریس کانفرنس ہوئی۔ اس سارے عمل میں ایک یہ بات دیکھنے کو ملی کہ تمام نون لیگ کی پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، جس میں سلمان اکرم راجہ، علیمہ خان، سہیل افریدی، محمود خان اچکزئی، علامہ ناصر راجہ، ان کی کوئی 2-2.5 گھنٹے کی گٹھے میٹنگ بھی ہوئی، پریشر بھی ڈیولپ کر رہے ہیں، اور خان صاحب کے علاج کے لیے اور خان صاحب کی رہائی کے لیے اور حکومت کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے، چاہے وہ بجٹ ہو، چاہے علاج کروانا ہو، بشرا بیگم کا معاملہ ہو، عمران خان صاحب کے کیسز لگوانے ہوں، تو یہ پریشر ڈالنے اور وہیں پہ انہوں نے کہا کہ اگلا جو منگل ہوگا اس میں ہم بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور زیادہ طاقت کے ساتھ آئیں گے۔ تو بجٹ کی صورتحال ہے، کوئی صدر بننے کی کوشش کر رہا ہے، خان صاحب کے علاج کا معاملہ ہے، بے شمار ملٹیپل چیزیں چل رہی ہیں، لیکن اس سارے عمل کے دوران پاکستان تحریک انصاف کا جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا، وہ بھی ایکٹیو ہوا، اور اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ تفریق کم ہو چکی ہے، قیادت ایک پیج کے اوپر آن پہنچی ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ اس سارے معاملے کے اوپر کس حد تک جو ہے وہ ساتھ دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کا، اوپر سے مہنگائی ہے تو وہ کس حد تک احتجاج کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں گی۔ شفیع جان نے کچھ الزامات اور کچھ انکشافات جو ہیں وہ سامنے لائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، چونکہ یہ وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے، شفیع جان نے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیصل آباد میں ستھرا پنجاب کے پروجیکٹ میں 1 ارب کی کرپشن کی کہانی جو ہے وہ انہوں نے سنائی ہے، لیکن جب تمام پنجاب کا آڈٹ ہوگا تو کھربوں روپے کا جو ڈاکہ ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈالا گیا۔ جب وہ سامنے آئے گا تو اب میڈم کو باکو میں ہیں جہاں پر تندور کی روٹیاں لگا رہی ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ستھرا پنجاب کا پروجیکٹ ہے، جہاں پہ ان ستھرا پنجاب پروجیکٹ کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں دی جا رہی، وہیں پہ اربوں روپے کی جو 1 ارب کی کرپشن ہے وہ صرف فیصل آباد میں کی گئی۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ ستھرا پنجاب پروجیکٹ بہت اچھا ہے، اس سے گلیاں نالیاں، آپ راجہ بازار دیکھ لیں، آپ سرگودا کے علاقے دیکھ لیں، صفائی ہوئی، تاروں کو زمین کے اندر رکھا گیا، اور یقیناً ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی یہ یورپ کا کوئی ملک ہو، اور صفائی ستھرائی کا، پارکنگ کا سارا نظام بہتر کیا گیا۔ لیکن ان ملازمین کو نہ صرف تنخواہیں دینی چاہیے، بلکہ ان ملازمین کو سے کام لیتے ہوئے جو کرپشن کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اس سے اجتناب کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ جو حالات اور واقعات پیدا ہو چکے ہیں اس وقت پہلے سے معاشی، انہیں بہتر کیا جائے۔ لوگوں کی بری حالت ہے، مہنگائی ہے، تو اگر آپ لوگ تنخواہیں نہیں دیں گے اور اوپر سے اتنے اچھے پروجیکٹ لے کے آئیں گے، اور اس ستھرا پنجاب کے پروجیکٹ کو لوگ جو ڈیل کر رہے ہیں، جو ملازم ہیں، انہیں نئی چیز ملے گی تو حالات جو ہیں وہ پھر خراب ہوں گے۔ دیکھیے وزیر اعلیٰ کو NFC کا جو حق ہے وہ KPK کے لوگوں کو وہ نہیں دیا جا رہا۔ سہیل افریدی کے بقول کہتے ہیں گیس ہماری ہے لیکن اس سے پنجاب کی انڈسٹری چل رہی ہے، گندم پنجاب کی ہے لیکن ہماری ملز اس گندم کی وجہ سے بند ہیں چونکہ پنجاب گندم نہیں دے رہا۔ یہی وہ رویہ ہے جس کے خلاف ہم سراپا احتجاج ہیں، اور 2 جون کو دوبارہ دیکھیں گے کہ سہیل افریدی اڈیالہ آئیں گے۔ اگر دوبارہ سڑکیں بند کی گئیں تو ہمارا رد عمل کافی سخت ہوگا۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے گورنمنٹ کو نہ صرف ٹف ٹائم دیں، بلکہ جو انہوں نے KPK کے عوام کا NFC ہو، گندم کا معاملہ ہو، گیس کا معاملہ ہو، جو انہوں نے ناانصافیاں کی ہیں اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے۔ صحافی نے سوال پوچھا پنجاب بامقابلہ خیبر پختونخوا، صحافی نے سوال کیا کہ جس طرح پنجاب حکومت نے خیبر پختونخوا کی گندم بند کر دی ہے، آپ بھی اختیارات کا استعمال کریں اور پنجاب کو چیزیں بند کر دیں۔ جو چیزیں KPK سے پنجاب جا رہی ہیں تو وہ پاکستانیوں کو جا رہی ہیں، تو میں اتنا کم ظرف نہیں ہوں کہ پاکستانیوں کو چیزیں بھیجنی بند کر دوں۔ سہیل افریدی نے صحافی کے سوال کے اوپر رد عمل دیا، اور یہ جو صحافی تھے ان کا جو سوال تھا یہ چاہتے تھے کہ سہیل افریدی آگے سے کہیں گے کہ ہم بھی چیزیں بند کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ پاکستانی ہے، پنجابی نہیں، تو ہم اوورال بات کرتے ہیں، تو اگر وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ زیادتی کریں گے، تو یہ بات جو ہے وہ اچھی کسی صورت نہیں ہوگی۔ صاحب ایران نے کچھ نئے مطالبات رکھے ہیں، وہ کیسے مطالبات ہیں، اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس ضمن میں جو محسن نقوی ہیں انہوں نے پے در پے 2 دورے کیے ایران کے، اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں پاکستانی ثالثوں کے ذریعے جاری اور ساری ہیں۔ امریکہ کو ایرانی بحری جہازوں کے خلاف بحری قزاقی کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم بنیادی طور پر جو چاہتے ہیں وہ ہمارا مطالبہ نہیں بلکہ ہمارے حقوق ہیں۔ ایران سے امریکی پابندیاں ہٹانا بھی ہمارے مطالبات میں شامل ہے، اور ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے یہ 2 چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ ہمارے اوپر سے پابندیاں ہٹائی جائیں، وہ جو بحری
جہازوں کا معاملہ ہے، ان کو ٹھیک کیا جائے تو پھر ہم چل کے آگے جو ہے وہ چیزوں کو لے کے بڑھیں گے۔ ٹیوزڈے کو جو احتجاج حملہ کرنا تھا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ٹی وی کے اوپر لائیو آ کے وائٹ ہاؤس سے انہوں نے بیان دیا کہ ہم جو ہے وہ نہیں کریں گے، چونکہ یہ اس لیے بیان دیتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ سیاستدان کم ہیں، پولیٹیشین بزنس مین زیادہ ہیں، تو وہ ایک بیان دیتے ہیں حملہ کروں گا تو اسٹاک ایکسچینج نیچے چلا جاتا ہے، جب جو ہی کہتے ہیں نہیں کروں گا تو لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے تو وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ سب لوگوں کو امیر، ملینئر، بلینئر بنا رہے ہیں اور وہ جنگ کو وجہ بنا کے بزنس کیے جا رہے ہیں۔ پرابلم کیا ہے؟ ایک صحافی نے بتا دیا، اور پرابلم یہ ہے کہ پاکستان نے جو قرضہ لیا ہے وہ حکومت پاکستان کی جو گارنٹیاں ہیں یہ آپ دیکھیں، اور اس کے مطابق کہ قرضہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی گارنٹی پر ملا ہے شہباز رانا۔ تو کیا پرابلم ہے اس میں؟ خرم شہزاد مشیر خزانہ، پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پورے خود مختار ملک کی ویلیو ہی نہیں رہی۔ شہباز رانا نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے اگر ہم نے جو گارنٹیاں دے کے قرضہ لیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا جی کہ مسئلہ یہ ہے کہ ملک کی جو خود مختاری ہے وہ داؤ کے اوپر لگ چکی ہے، تو پیسے ملیں جیسے کیسے ملیں، سود پہ ملیں، تھوڑے ملیں، زیادہ ملیں، مل جائیں، بجٹ ہم بنائیں، بجٹ IMF کے کہنے کے اوپر بنائیں، پیٹرول ڈیزل مہنگا کر دیں، قوم کی کھال اتار دیں۔ آپ دیکھیں نا، عید کو ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے پورا، بلکہ ایک ہفتے سے بھی ایک دن کم ہے، بدھ کو عید ہو رہی ہے نا آپ کے پاکستان میں، تو آج جمعرات ہے۔ تو پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، شاپنگ سینٹرز کے اندر جائیں، باقی جگہوں کے اوپر جائیں، لوگوں کو کھانے کے لالے پڑے ہیں، لوگ شاپنگ کیا کریں گے، کپڑے کیا لیں گے، خرید و فروخت کیسی ہوگی۔ اور اس عید کے اوپر کوشش کیجئے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کا، سب سے پہلے رشتہ داروں کا بھرپور طریقے سے خیال رکھیں، اور جب قربانی دیں تو اس کا جو گوشت ہے وہ غریبوں تک پہنچنا چاہیے۔ جو کم از کم سال بھر میں نہیں کھا سکتے ان کو تسلی سے کم از کم گوشت تو کھا سکیں۔ اس قربانی کا مقصد ہی یہی ہے کہ جس سے بیل خریدا جائے اس غریب کو فائدہ ہو، جس کو گوشت دیا جائے اس کا پیٹ بھر جائے اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں۔ پاکستان میں ریلوے بند ہو چکا ہے، اور آپ دیکھیے کہ 150 ملیں جو ہیں وہ صاحب بند ہو چکی ہیں، اور بڑھتے آپریشنل اخراجات اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے باعث پاکستان ریلویز نے مختلف روٹس پر 8 ٹرینیں بند کر دی ہیں، اور بند ہونے والی ٹرینوں میں بولان میل، خوشحال خان، ہٹک میران ایکسپریس، چمن ماروی، سمن سرکار اور ایکسپریس منجو داڑ اور راوی ایکسپریس شامل ہیں۔ حالات بہتر ہونے پر ٹرینیں بحال کر دی جائیں گی۔ ترجمان ریلوے، حکومت آپ کی، ٹرینیں آپ کی، وزیر ریلوے کا آپ کا، پیٹرول آپ نے مہنگا کیا، عوام کے لیے مشکلات آپ نے پیدا کی، تو بھائی جان اپنی ٹرینوں میں تو سستا پیٹرول ڈال لیجئے، وہاں پہ تو 150 روپے کی یا 200 روپے کے حساب سے ڈال دیجئے۔ کیا یہ حل ہے کہ آپ حکومت کریں؟ کیا یہ حل ہے کہ پیٹرول مہنگا کریں اور اس کے بعد ٹرینیں بند کر دیں؟ یہ حل بہتر نہیں ہے کہ کم از کم جو اپنی گورنمنٹ کی ٹرینیں ہیں ان کے اندر سستا پیٹرول جو ہے وہ ڈال دیا جائے؟ صاحب یہ جو سارا عمل ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جنہوں نے حکومت میں ہونا تھا وہ اپوزیشن میں ہیں، جنہیں اپوزیشن میں ہونا تھا وہ حکومت میں ہے، فارم 45 کو بدل کے فارم 47 کے تحت۔ تو جب کسی ریاست کے اندر حکمرانی کرنے والوں کو آپ ذلیل و خوار کریں گے، اور جنہوں نے ذلیل و خوار جن کو عوام نے کیا تھا ووٹ نہ دے کے ان کو حکومت میں لائیں گے، تو پھر ریلوے بھی بند ہوگا، 150 جو ہے وہ فیکٹری بھی بند ہوں گی۔ اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ 150 ملیں بند ہوئی ہیں پاکستان میں نے اس سے قبل 2 ماہ پہلے بات کی تھی، تو بندہ یہ کہہ رہا تھا کمیٹ میں کہ آپ ہمیں ثبوت دیجئے کہاں بند ہوئی ہیں۔ دیکھیے مہنگی بجلی، زیادہ شرح سود کے باعث 150 سے زائد ٹیکسٹائل ملز بند ہو چکی ہیں، اور اس سے کم از کم 150 اگر ملیں ہیں نا تو اس کو آپ 30 سے ملٹیپلائی کریں، ایک مل میں 30 ملازم تو ہوئے ہوں گے، ویسے تو 100 کے قریب ہوتے ہیں، تو ہزاروں ملازمین کی نوکریاں گئی ہیں۔ کنسٹرکشن بزنس بند ہو چکا ہے، لوگ مکان خرید نہیں رہے، مکان بنا نہیں رہے، اوورسیز والے اکثر اس میں انویسٹمنٹ کرتے تھے، تو کنسٹرکشن کے کاروبار سے 80 انڈسٹریاں جڑی ہوئی ہیں، وہ بھی بند ہو گئی ہیں۔ اور معروف صنعت کار اور سابق نگران وزیر SM تنویر نے جو ہے وہ یہ بات بیان کی ہے، یہ انکشاف کیا ہے۔ دیکھیں کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے نا تو سریا بھی بکتا ہے، سیمنٹ بھی بکتا ہے، اس کے اندر لیبر جو ہے وہ لوگوں کو روزگار ملتا ہے، اینٹیں بکتی ہیں، بٹھے کا کاروبار چلتا ہے، ملٹیپل چیزیں انوالو ہوتی ہیں، آپ سینیٹری کے سامان سے لے کے پائپ سے لے کے ہر چیز اس کے اندر آتی ہے۔ تو جب آپ کی 80% کنسٹرکشن ہی رک جائے گی تو خاک آپ کے ملک کے اندر روزگار ہوگا، پھر تو آپ کے یہاں سے نہ بزنس چلے گا، نہ ٹیکس جمع ہوگا، نہ کسی کو روزگار ملے گا۔ ایک انسان کی شکست کے لیے کیسی کوششیں ہو رہی ہیں صاحبو، ایک شخص کو مائنس کرنے کے لیے 25 کروڑ عوام کو مائنس کیا جا رہا ہے۔
قانون کو مائنس کیا جا رہا ہے, عدالتوں کو مائنس کیا جا رہا ہے, انسانی حقوق کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے. اور یہ بہت بڑا جملہ حافظ حامد اللہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک انسان کو شکست دینے کے لیے 25 کروڑ عوام کو مائنس کیا جا رہا ہے. بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک شخص کو مائنس کرنے کے لیے 25 کروڑ عوام کو مائنس کر دیا گیا, لیکن وہ ایک شخص پھر بھی مائنس نہیں ہوا. اس کی 4 سال پہلے کہی گئی سائفر والی بات درست ثابت ہوئی. وہ نشہ کرتا ہے, جیل نہیں گزار سکے گا. اس نے سچ ثابت کر کے دکھایا کہ میں دلیری ہوں, میں نشہ نہیں کرتا, آپ جھوٹے ہیں. اس شخص نے ڈیل نہ کر کے, کمر میں درد نہ لا کے, پلیٹلیٹس کم نہ کر کے, بیمار نہ ہو کے, سٹینڈ لے کے ثابت کیا کہ اس نے عوام سے جو وعدہ کیا تھا اس کے اوپر وہ کھڑے ہیں. لیکن جب خان صاحب بیمار نہیں ہو رہے تھے تو انہیں بیمار کر دیا گیا, لیکن اس بیمار کر دینے کے بعد بھی وہ شخص ڈیل نہیں کر رہا. تو لہٰذا جو آپ کے لیے کھڑا ہے آپ اس کے لیے کھڑے ہو جائیے. صاحبو اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ.